على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عفت ماں بہنوں، ہم لوگ سورہ ماعون یا سورہ مسد یا سورہ ارعیتا جو ہے ہم لوگ پڑھ رہے تھے. سورہ ماعون یا سورہ مسد یا سورہ ارعیتا کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے. میں نے بتایا تھا کہ اس کے کئی نام ہیں. کہ کئی نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سورہ ماعون ہے. انہی ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سورہ ماعون ہے. ایک نام جو ہے سورہ مسد ہے، اور ایک نام کیا ہے؟ سورہ مسد کہہ رہا ہوں. ایک نام جو ہے سورہ دین ہے، ایک نام سورہ ارائیتا ہے، اور ایک نام سورہ یتیم ہے. اور سورہ ماعون بھی اسے کہا جاتا ہے. سورہ ماعون یعنی گویا کہ کئی نام ہیں. سورہ دین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ارائیتا الذی یکذب بالدین آیا ہوا ہے. ارائیتا کہا جاتا ہے اس لیے لفظ ارائیتا آیا ہوا ہے. یتیم کہا جاتا ہے اس لیے کہ لفظ یتیم اس کے اندر آیا ہوا ہے. تو یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے یہاں تک کہ جو ہے ولا يحض على طعام المسکین تک پڑھا تھا. اور رائتا میں نے بتایا تھا، رائتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. معنی ہے کہ تو نے دیکھا، آپ نے دیکھا. اور تا جو ضمیر ہے یہ فاعل کی ہے، اور اس سے مراد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آئیتا اور الف جو آیا ہوا ہے، یہ الف جو ہے استفہام کا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ماں استفہام کے لیے آتا، ماں دین کا، تمہارا دین کیا ہے. ایسے حل لدئی کا حل استفہام کے لیے آتا ہے. ایسے لفظ الف بھی، حمزہ بھی استفہام کے لیے یعنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں جو ہے حمزہ بھی کس کے لیے؟ استفہام کے لیے. اور میں نے بتایا تھا استفہام سے مقصد جو ہے اظہار تعجب ہے. استفہام سے مقصد کیا ہے؟ تعجب کا اظہار کرنا، تعجب کا اظہار کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں لفظ رائتا جو آیا ہے یہ معرفت کے معنی میں، اور دین سے مراد جو ہے آخرت کا دن اور حساب ہے. کیا ہے؟ دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا. سمجھے نا؟ یہاں بتایا تا میں جو لفظ تا آیا ہوا ہے، جو کیا ہے؟ حاضر کی ضمیر ہے کہ ہے. اس سے مراد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گویا کہ آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور حمزہ اور آیتہ میں جو الف آیا ہوا ہے یہ استفہام کے لیے ہے، اور مقصد تعجب کا اظہار کرنا ہے. اور رائتا جو ہے یہ رائتا معرفت کے معنی، جانکاری کے معنی میں، علم کے معنی میں ہے. اور دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے. دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے. تو اس کے لیے ترجمہ ہوگا ارائیت الذی. ارائیت جیسے آپ نے دیکھا، بھلا آپ نے دیکھا، تو آ کا ترجمہ بھلا سے کیا. آپ ترجمہ کر سکتے، بھلا بھی کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا. الذی اسم موصول ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے. کیا آپ نے دیکھا، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو
جو جھٹلاتا ہے بالدینی جزا کو، یعنی قیامت کے حساب و کتاب کو. قذبا یکذب تکذیب، باب تفعیل سے آتا جھٹلا دینا. قذبا یکذب قذبن معنی ہوتا جھوٹ بولنا. قذبا یکذب قذبن کے معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا. وہی ایاکم الکذب، جھوٹ بولنے سے بچو. فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ یہ برائی کی جانب لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی جہنم کی جانب لے جاتی ہے. وَلَنْ يَزَالَ الرَّجُلُ يُكْذَبُ حَتَّى عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا. تو کذبا یکذب مانے جھٹلانا، کذبا یکذب کا مانے، کذبا یکذب مانے ہوتا جھوٹ بولنا، اور کذبا یکذب تکذیب کے مانے جھٹلانا. کیا کرنا؟ جھٹلا دینا. تو بتایا بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو، یعنی قیامت کو. آپ صحیح ترجمہ کریں گے، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذالکا، فاتو کے معنی میں، اور ذالکا معنی یہ، ذالکا اسے ذالکا یہ بعید کے لیے آتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں کتاب آ رہا ہے، اسی لیے اس کتاب ہے، اس ذالکا کا اشارہ مشانوں نے وہاں موجود ہے، اسی لیے ذالکا یہ حاضہ کے معنی میں. ورنہ کہ وہ کتاب کون ہے؟ کتاب موجود ہے، ذالک یہ کتاب، ذالک الکتاب فیہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب ہے. تو یہاں بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو ذالکا میں جو ہے بعید کے لیے ضرور آتا ہے، لیکن یہاں ذالکا سے مراد ہاں. تو یہ بتا رہا تھا کہ بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے. فذالک فا تو کے معنی میں، یا اردو میں کہیں کہیں ترجمہ کریں گے تو فا پس کہتے، پس تو ترجمہ کیا جائے بہتر ہے. تو یہ وہ شخص ہے، یعنی جو جھٹلاتا ہے کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. تو یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. تو یہ وہ کون سا جو پیچھے بیان کیا، تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی جو بھگا دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، اپنے آپ کو سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. دایدو کے معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، بھگا دینا، ہٹا دینا. تو کہا فذالک الذی، یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو بھگا دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو دھتکار دیتا ہے یتیم کو، بھگا دیتا ہے یتیم کو، یعنی اس کو اپنے یہاں سے ہٹا دیتا ہے. جبکہ قرآن نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر آپ ظلم نہ کرو، اور سائل کو، سوال کرنے والے کو آپ ڈانٹو نہیں.
فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، تم یتیموں کو ڈانٹو نہیں، یتیموں کو پر ظلم و زیادتی مت کرو، اور نہ ہی مسکینوں کو جھڑکو، نہ ہی مسکینوں کو کیا کرو، چھڑکو۔ تو قرآن نے جو ہے یتیموں کو دھتکارنے اور یتیموں کو بھگانے اور یتیموں کو کیا ہے پر ظلم و زیادتی کرنے سے کیا کیا ہے، روکا ہے۔ کیا کیا ہے؟ روکا ہے اور منع کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا کیا ہے، نافرمان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، جبکہ یتیم کی کفالت کا حدیث میں بڑا ثواب آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، دونوں انگلیاں آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں شہادت کی انگلی ملائی اور بیچ والی انگلی ملائی، کہا کہ میں اور یتیم، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور کفالت یتیموں کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ دونوں انگلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی قریب ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ کے رسول سے یتیموں کی کفالت کرنے والا اللہ کے رسول سے قریب ہو۔ یتیموں کے کفالت کی فضیلت ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے، یتیموں کو دھتکار دیتا ہے، یتیموں کو دھکے دے کے بھگا دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دے کے کیا کرتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ کس لیے بھگا دیتا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے اور دوسرے قیامت کا منکر ہے۔ کیوں بھگاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے اور دوسرے قیامت کے دن کا منکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بخیل ہوگا اور قیامت کے دن کا منکر ہوگا وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں ان کی محبت نہیں پیدا ہوگی، اس کے دل میں مال کی محبت ہوگی، اس کے دل میں مال کی محبت ہوگی، اور جب مال کی محبت ہوگی تو انسان کیا کرے گا، مال کسی کو نہیں دے گا، اگر کوئی اس سے مال مانگنے کے لیے آئے گا تو اس کو دھکے دے کے بھگا دے گا، یعنی اس کو پیچھے ہٹا دے گا، دھتکار دے گا، برا بھلا کہے گا۔ پھر کہا ولا یحزو، حزا یحزو کے معنی ابھارنا، شوق دلانا، ولا لا یحزو نہیں ابھارتا ہے، نہیں شوق دلاتا ہے، نہیں ابھارتا ہے، علی طعام المسکین، کھانا کھلانے پر مسکین کو، ولا یحزو کیا بتایا، ولا یحزو علی طعام المسکین، کہ وہ شخص جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھتکار دیتا ہے اور مسکینوں کے کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا، شوق نہیں دلاتا، یعنی لوگوں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ابھارے، ایسا اس کے اندر جذبہ نہیں پایا جاتا، ایسا دل اس کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ تو کہا ولا یحز، تو ولا یحز نہیں ابھارتا ہے، نہیں شوق دلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فعل مضارع ہے، کیا ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع منفی معروف ہے۔ یہ حزہ یحز مانے ابھارتا ہے تو یہ اس کو مثبت بولتے ہیں، جس میں کسی چیز کا انکار نہ ہو اس کو مثبت بولتے ہیں، اور جس میں کسی چیز کا انکار ہو اس کو منفی بولتے ہیں یا نفی بولتے ہیں۔ تو ولا یحز اس میں انکار ہے، کس بات کا، نہ ابھارنے کا۔ تو کہا ولا یحز، اور نہیں وہ شوق دلاتا ہے، علی طعام، کھانا کھلانے پر مسکین کو، کھانا کھلانے پر مسکین، یعنی ترجمہ ہوگا اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے، یا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب
نہیں دیتا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، رغبت نہیں دلاتا، شوق نہیں دلاتا۔ تو آپ بلا حضور کا ترجمہ کر سکتے ہیں، شوق نہیں دلاتا، ابھارتا نہیں، رغبت نہیں دلاتا، ترغیب نہیں دیتا، سب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اجزا یحض مانے میں نے بتایا آپ کو ابھارنا ہوتا، ولا یحض نہیں ابھارتا۔ ابھارنا کسی کام کے کرنے پر ابھارے گا تو آدمی شوق دلائے گا۔ جیسے ایک آدمی ہے اپنے کسی بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا فلاں چیز لے آؤ، یہ چیز تمہیں دوں گا، 2 روپیہ دوں گا، 4 روپیہ دوں گا، یہ کام کر لو، تم امتحان میں پاس ہو جاؤ، اچھا پرسنٹیج آ جائے گا تو تمہیں میں فلاں چیز دلا دوں گا۔ تو شوق دلاتا ہے آدمی، تاکہ وہ آدمی شوق کے ساتھ اپنے کام میں لگن ہو جائے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ کام کو انجام دے۔ تو کہا ولا یحض علی طعام المسکین، کہ نہیں وہ شوق دلاتا ہے کھانا کھلانے پر مسکین کو، آپ سلیس ترجمہ کرو گے، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر شوق نہیں دلاتا، رغبت نہیں دلاتا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، رغبت نہیں دیتا۔ تو ظاہر سی بات یہ کام وہ آدمی کیسے کرے گا جس کے یہاں مال کی محبت ہو، جو مال کو سہت سہت رکھنے والا ہو، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہو، وہ کبھی نہیں کھلا سکتا۔ وہ تو کھلائے گا وہ جس کے اندر جو ہے اللہ سے محبت ہوگی، اس کے رسول سے محبت ہوگی۔ تو بتائے پھر کا فویل للمصلین، ویل مانے بربادی، ویل مانے بربادی کے ہوتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ ویل جو ہے جہنم کی کا ایک نام ہے، ویل نام جہنم کی ایک جگہ کا نام، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام۔ تو کیا بتایا کہ ویل کے معنی ہوتے ہیں بربادی کے، ویل معنی بربادی کے، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کی کیا ہے، آگ کی کا ویل ہے، یعنی وہ جہنم کی ویل نامی وادی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو وضو بناتے ہیں اور وضو میں ایڑیاں نہیں بھیگتی ہیں تو اس کے متعلق ویل للعقاب من النار، ایسی ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، یعنی وہ جہنم کی وادی ویل میں جائیں گے۔ تو ویل کا ایک معنی ہے جہنم کی ایک وادی کا نام، دوسرا یہ ایک ویل کے معنی بربادی، ہلاکت کے، ویل معنی بربادی کے ہیں، ہلاکت کے ہیں۔ تو یہاں بتایا پہلے ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ پھر کا فویل للمصلین، پھر ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ مسلین صلی یصلی سے مسلین مسلونا، یہ اصل میں مسلونا جمع ہے، مسلان مسلونا، لیکن چونکہ لام جر آیا ہوا ہے اور جمع جو ہے حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اسی لیے مسلون، جیسے میں نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، عالمین چونکہ جری حالت میں، چونکہ رب کی کا مضافل ہے، اسی سے لیے وہ عالمین ہے، ورنہ رفعی حالت میں ہوگا تو عالمون ہوگا، عالمون ہوگا، الا العالمون۔
ما یعقلها الا عالمون، ما یعقلها الا العالمون، کہ اس کو عالم لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ تو عالمون اگر پڑھیں گے لام پر زبر کے ساتھ تو عالم کے معنی ہو جائے گا دنیا، اور لام کے زیر سے پڑھیں گے تو عالم ہو جائے گا جانکار کے، جانکار۔ تو عالمون ہو، عالمون ہو، مسلون ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے فاعل ہیں، اور واو کے ساتھ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رفع کی حالت میں۔ اور اگر ان کے پہلے لام آ رہا ہے، حرف جر میں سے کوئی لفظ آ رہا ہے، یا نصب دینے والے حروف میں سے کوئی آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ یا اور نون کے ساتھ آئیں گے۔ یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگا اور نون پر زبر ہوگا۔ تو للمصلین، مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، کیا بتایا؟ فویل للمصلین، ویل ہے چنانچہ ہلاکت ہے ان مصلیوں کے لیے، ان مصلیوں کے لیے، کن مصلیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم، وہ جو کہ وہ اپنی نماز سے غفلت برت، وہ جو کہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ عن صلاتهم الذین ہم کے بعد ان جب آیا ان سلا، تو ان معنی ہوتا ہے سلا کے ساتھ معنی غفلت برتنا، یعنی کسی چیز پر توجہ نہ دینا۔ تو کہا الذین ہم، وہ لوگ، وہ جو کہ وہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یا کہیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو اپنی نماز سے کیا ہے، ساہون مانے ساہنا ہے، سنو مانے ہوتا ہے غفلت برتنا، کیا کرنا؟ غفلت برتنا، یعنی نماز میں توجہ نہ دینا، وقت پہ اس کی ادائیگی نہ کرنا، تاخیر سے پڑھنا، خشوع خضوع کا نہ پایا جانا، جب دل کہا نماز پڑھ لیا، جب دل کہا نہیں پڑھا، جب دل کہا نماز پڑھ لیا، جب دل کہا نماز نہیں پڑھا، یا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ایک دم خلوص اور للہیت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے، لیکن ان کا دل نماز میں موجود نہیں ہوتا ہے، کہیں اور سیر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ ان کی مثال بیان کی رہی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا بتایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو نہایت بے توجہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی اور غفلت برتتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت ہی معمولی۔ تو یہاں بتایا، اس بتایا فویل للمصلین، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے اپنے وقت مسنون میں نہیں پڑھتے، جب چیز چاہے پڑھ لیا اور جب چاہے پڑھ نہیں پڑھا۔ تو بتایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں وقت کی پابندی نہیں کرتے، نماز میں وقت کی پابندی نہیں کرتے، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، کوتاہی نماز میں پڑھتے ہیں، برتتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ہے کہ فویل للمصلین، فویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازی اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، وہ جو کہ ریاکاری کرتے ہیں،
الذین هم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں، برتنے کی چیز کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ یہاں بتایا کہ الذین هم یراؤون الناس، وائل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، وہ نمازی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ نمازی جو دکھاوا، اپنی نماز میں دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ، منع منع ہوتا روکنا، یمنو فعل مضارع کا صیغہ، جمع کا صیغہ، وَيَمْنَعُونَ، اور وہ لوگ جو استعمال کی معمولی چیز بھی روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیز بھی، استعمال کی معمولی چیز بھی روکتے ہیں۔ جیسے گھریلو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مانگ لے، سوال کر لے، کوئی آ گیا گھر میں مانگنے کے لیے، مرچا دے دو بھائی، تو نہیں دیتے، بہت برا لگتا۔ کوئی آ گیا مانگنے کے لیے، نمک دے دو بھائی، نہیں دیتے۔ یعنی مرچا 1 روپے 2 روپے کا نہیں دیتے، نمک 1 روپے 2 روپے کا نہیں دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ روگردانی بڑھتے ہیں، اور ان کو دینا جو ہے ان کے دلوں پر بڑا بھاری اور گہرا سکتا ہے۔ یا ایسے تو کوئی آتا ہے، پڑوسی آتا ہے، کوئی چیز عاریتن لینے کے لیے، ادھار دے دو میں واپس کر دوں گا۔ مان لو کوئی مانگنے کے لیے آ جائے کہ 100 روپیہ آپ دے دو مجھے، میں واپس کر دوں گا، تو یہ واپس کرنے والی چیز بھی ان کو گرا گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے۔ تو یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ ہوا، جس کو آپ نے پڑھا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں جو باقی رہ گئی ہیں، سوال یا اشکالات ہیں، تو کل بتائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔